السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ساتھیوں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ ہے جس میں ہمارے لیے نہایت اہم اسباق موجود ہیں۔ سرد رات ہے اور سب سے افضل انسان سید الانس و جن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کے خواہش پر وہ انصاری چند کھجوریں لے کر کے آتا ہے۔ کھجوروں کو کھانے کے بعد اور پانی سے سیراب ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایک سنجیدگی نمایاں ہوتی ہے، اور یہ سنجیدگی کیسی سنجیدگی تھی، یہ آپ کے اوپر جان قربان کر دینے والے ساتھی فوراً محسوس کر لیتے ہیں۔ صحابہ انتظار میں ہیں کہ اللہ کے رسول کچھ بولیں گے، اور یہ سوال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی سے ابھر رہا ہے اس پر صحابہ پریشان ہو رہے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو تم اللہ کے حضور پیش ہوگے اور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھجور کو دکھاتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا اس کے بارے میں بھی؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہاں، اس کے بارے میں بھی۔ حضرت عمر کے ہاتھ سے وہ کھجور چھوٹ کے گرنے لگتی ہے، اور تمام ساتھی جو وہاں موجود رہتے ہیں ان پر ایک الگ کیفیت اور ایک احساس طاری ہونے لگتا ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، کیا یہ معمولی واقعہ ہے کہ کھجور کو کھاتے وقت بھی یہ احساس غالب آ جائے کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اس کھجور کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود ان کو اپنا نفس بھلا دیا۔ مولانا مودودی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ خدا فراموشی کا لازمی نتیجہ خود فراموشی ہوتا ہے۔ دوستوں، جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہماری پوزیشن ایک بندے کی پوزیشن ہے، اور اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی معاملات کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی وسائل اور جو بھی نعمت ہم کو میسر ہے، وہ دراصل وقتی ہے، امتحان کا حصہ ہے، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ جب یہ احساس ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے، خدا کی یہ موجودگی ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے، تو ہم اللہ کی نعمتوں کا، اس کے وسائل کا وہ جانوروں کی طرح استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کی ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، تو ہمارے زبان سے ناشکری کے الفاظ ہی نکلتے ہیں۔ دوستوں، یہ واقعہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس زندگی کے بعد ہمیں اس زندگی کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے ہم کو دی ہیں اس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ یہ جو جوانی ہم کو ملی ہے، اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ جو وقت اور صلاحیت اللہ نے دی ہے، اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ جو بہترین غذائیں ہم کھاتے ہیں، اللہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ حضرت عمر جب اللہ کے رسول سے یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا اس کے بارے میں بھی؟ تو آپ فرماتے ہیں، ہاں، محض 3 چیزوں کو چھوڑ کر۔ کہتے ہیں آپ کہ اتنا کپڑا کہ سطر چھپ جائے، اور وہ غذا جس سے آپ کی زندگی زندہ رہیں، آپ اتنی غذا، اور زندگی گزارنے کے لیے اور سر چھپانے کے لیے زمین کا کچھ حصہ۔ ان کے باوجود ان کے آگے اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے، اللہ اس کا سوال کرے گا آپ سے۔
تو ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی اور ان میں ملی تمام نعمتیں دراصل ہمارے امتحان کا حصہ ہیں، اور ان کو استعمال کرتے وقت، ان سے فائدہ اٹھاتے وقت ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کی عطا کردہ ہیں وہ عنقریب ہم سے اس کے بارے میں باز پرس کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو غور و فکر کا موقع دے اور شکر گزاری کا موقع دے اور ناشکری سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔